السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم روزانہ بہت سارے انٹرویوز کرتے ہیں۔ ایک تو انٹرویوز آپ کے سامنے آتے ہیں، دوسرے بات چیت جن کے ذریعے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اور میں بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی ہمارا انٹرویو ہوتا ہے تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے لوگ انسپائر کرتے ہیں، کن سے آپ متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر ہونے یا انسپریشن لینے کا جو فارمولہ ہے میرے ذہن میں بڑا واضح ہے۔ ایک تو جن لوگوں سے آپ کو جینوئنلی بات کر کے خوشی ہوتی ہے، اس طریقے سے نہیں کہ وہ آپ کو کوئی تحفے تحائف دیتے ہیں یا آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوتے ہیں اور انتہائی خاموشی سے کام کیے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، وہ لوگ انسپائر کرتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سیکھتے ہیں، جن کی مثال کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، جن کی تشہیر کا ذریعہ آپ بننا چاہتے ہیں۔ عموماً بدقسمتی سے پروگرام کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ بعض اوقات ایسے افراد کی تشہیر بھی ہو جاتی ہے جو بالکل بھی تشہیر ڈیزرو نہیں کرتے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایسی ایک شخصیت جن سے میں حقیقتاً متاثر ہوا ہوں، جن سے میں انسپائر ہوتا ہوں، جب بھی ٹیلی فون پر ان سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، میں کوئی دو نئی باتیں سیکھتا ہی ہوں۔ محمود الحسن خلیل صاحب جو سینئر لیکچرر ہیں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد، سوشل ورکر۔ محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں، لیکن ان کی جو اگزامپل ہے میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ انسپریشنل ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کو ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ان سے کیوں اتنے متاثر ہیں۔ بہت شکریہ محمود الحسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ۔ آپ ایک دو مرتبہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، لیکن وہ ایک کیٹیگری تھی پروگرام کی کہ جب ہم ڈسیبلٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن یہ آپ کو موبائل بج رہا ہے۔ چلیے اچھا ہو گیا کہ ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کال لے لیں، آپ کس طرح لیتے، کس طرح کریں۔ Now this gentleman Rana Sahib is calling and he will talk quite longer, so better not to take his call. چل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیا اس کے اوپر یہ نمبر آیا جب اس نے بولا تھا، کیا تھا یہ؟ اس نے کانٹیکٹ نیم بتایا جو میں نے سیو کیا ہوا تھا رانا صاحب کے نام سے، وہ مجھے تو سمجھ نہیں، اتنی تیزی سے بولا اس نے۔ یو کین ڈیکریز دا پچ اینڈ والیوم، اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ جس طرح اس کو کرنا چاہیں تو، کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے تو اس لیے میں نے ذرا اس کو تیز رکھا ہوا تو ہے۔ آپ کو نمبر یاد کرنے پڑتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے؟ نہیں ناٹ ریئلی، آپ نمبر سیو کرتے ہیں کسی کا اور بھی، اس کے ساتھ اس کا نام بھی آ جاتا ہے؟ اس کے ساتھ آپ ظاہر ہے اس کا نام بھی سیو کرتے ہیں، جس طرح کانٹیکٹ انفارمیشن کو ایڈٹ کرنے کی کمپیوٹر آپشن۔ نریٹس کے یہ رانا صاحب کال کر رہے ہیں اور یہ اس نمبر سے کال کر رہے ہیں، جی بالکل، اور ایسا نمبر جس کے اوپر نام نہیں ہو تو پھر وہ کیا صرف نمبر وہ بولتے ہیں؟ صرف نمبر بولے گا۔ تو وہ تو مشکل ہوتی ہوگی کہ ان سم کیسز اگر نمبر 12-14 ڈیجٹس کا ہے تو ریکگنیشن میں مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک، لیکن وہ میرا خیال ہے کسی بھی آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہاں وہ ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ ہمارے اگر آپ کو ایتھیوپیا سے کال آئے گی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون کال کر رہا ہے۔ نہیں، وہ اگر گریٹ ٹریفک کے زمرے میں آئے گی تو وہ پاکستان کے نمبر سے گجرانوالہ کا نمبر ہوگا، اس کے اوپر آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ چلے اس کے اوپر واپس آئے تھے، لیکن ابھی جو ہماری آپ کے ساتھ نشست ہوئی، آپ امریکہ کے دورے سے واپس آئے؟ جی، ایک کیا تھا وہ، کیا کانفرنس تھی، کیا تھا وہ؟ نیشنل فیڈریشن آف دا بلائنڈ امریکہ کا اینول کنونشن تھا ڈیلس ٹیکسس میں، اور یہ ایک کانفرنس اور کنونشنز کی ایک روایت ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ایک آدھ دن 2 دن ہم خاصا شور مچا کے کھا پی کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 7 دن پہ محیط تھا اور بہت کمپریہنسو سیشنز تھے۔ میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ 3400-3500 تقریباً 3500 بلائنڈ لوگوں کو ایک جگہ پہ دیکھ کے اس ایکسائٹمنٹ سے میں ابھی تک باہر نہیں آیا۔ ساری دنیا سے آئے ہوئے تھے لوگ یہ باہر؟ زیادہ تر لوگ امریکی تھے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور ممالک سے بھی تھے، کچھ یورپینس تھے، 4-6 کینیڈینس تھے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر بلائنڈنس جو ہے وہ زیادہ پریولنٹ ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر 3000-3500 کے قریب موسٹلی امریکہ سے، تو کیا ریشو آپ کو زیادہ لگی ایک ڈیولپ ملک کی نسبت یا کم تھی؟ کیا وہ اعداد و شمار کیا ہیں؟ طلعت، اعداد و شمار بڑے تکلیف دہ ہیں اور بڑے شاکنگ ہیں۔ اب تو کیونکہ اس ایریا میں تھوڑا سا ڈسکور کرتے ہوئے اور ایکسپلور کرتے ہوئے خاصا عرصہ ہو گیا ہے تو بات سمجھ میں آتی۔ امریکہ میں اگر ہم اس کو صرف بہت سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو امریکہ میں بلائنڈنس تقریباً 16 اور 16.5 لاکھ کے درمیان ہے، یعنی جو امریکہ کے اندر رجسٹرڈ بلائنڈ لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 16 لاکھ ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ہمارے اپنی مردم شماری کے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بصارت کے مسائل تقریباً 8.5 ملین لوگوں کے ساتھ ہیں۔
یہ رجسٹرڈ جو ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں جو تقریباً رجسٹرڈ نہیں 85 ہے تو لاکھ 85 لاکھ جی. ٹچ اور ہماری آبادی تقریباً 180 ملین ہے اور امریکہ کی آبادی شاید تقریباً 260 ملین ہے. ہاں اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو کیا وہاں پہ وہ کنونشن جو ہے وہ کیا تھا، اتنا آپ اس سے کیوں متاثر ہوئے جب آپ بتا رہے تھے؟ آئی فیل دیٹ یو آر ویری ہیپی کہ اچھی بات ہے آپ ایکسپوجر ہوا، لیکن کیا ایکسیپشنل کیا چیز تھی وہاں پہ؟ جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے میں آپ کی ریکگنیشن، کہ آپ اگر زندگی میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو نہ صرف آپ کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں بلکہ آپ کو مواقع اور اپرچونٹیز اور جو ٹیکنالوجی جس طرح آپ کو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور وہ ان کا ایشو نہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ ہو، نہ آپ کی انوائرمنٹل مینجمنٹ کے ساتھ ہو، نہ آپ کے ہاں کوئی سوشل بیریئرز ہوں. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ان 3,500 لوگوں میں سے کم از کم 45% خواتین تھیں. اور یہ دیکھ کر اس سے زیادہ حیرت ہوتی ہے اگر آپ کہیں 40-50 لوگ پاکستانی معاشرے میں پیپل ود ڈسیبلٹیز اکٹھے کر بھی لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں 2-4 سے زیادہ خواتین ہوں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ میں انگیج کرتا رہتا ہوں تو میں نے کبھی ویسے اس اینگل سے سوچا نہیں تھا. یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو بصارت سے محروم خواتین ہیں یا بصارت کے مسائل کا شکار خواتین ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آتی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں گی، نمبر تو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ لوگ لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں امریکہ جو ہے بڑا ریسورسفل ملک ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ وہاں کا آپ یہاں سے موازنہ نہیں کریں. یہ ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اپنے جو لمیٹیشنز ہیں، اپنی حدود و قیود کو مد نظر رکھ کے ان کے نظام کی اچھائی بیان کریں، ویسے نہیں. اس بات کو تو بالکل تسلیم کرنا پڑے گا اور ہم اس سے میں قطعاً اسے اگنور نہیں کروں گا. لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے کتنی ول دکھائی، یا آپ کے ہاں کیا ایسی کوئی خواہش موجود ہے کہ آپ اس مسئلے کو یا اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوئی کوشش کریں؟ کہیں آپ کو کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ مجھے تو نہیں آتی. ہم تو بڑے سمپیتھیٹک ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو وی ویری سمپیتھیٹک ٹو یور کاز. وی آلویز ہیلپ یو کراس دا روڈ. We always lean from our seat whenever somebody walks in with a white stick and we say کہ جی یہ تو ہماری ثقافت اچھی ہے، we are not that bad. اچھا، اس پہ بھی میرا خیال ہے ہمیں شاید سوچنا چاہیے. سمپتھیز آر گڈ، آپ اس کے خلاف بات نہیں کروں گا میں، لیکن سمپتھیز سے زیادہ جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ سپورٹ اور شاید ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایک دوستی کا انوائرمنٹ ہے. اور یہ جو 2 مثالیں آپ نے دیں کہ وی ہیلپ کراسنگ دا روڈ، اس کی ایک ایگزامپل میں خود کوٹ کرتا ہوں، اپنی کلاسز میں بھی اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک سڑک کے کنارے میں خود کھڑا تھا اور وہاں میرا، کیونکہ ہائی ویز پہ کم از کم آپ یہاں اپنی ٹریفک کو کنسیڈر کرتے ہوئے سڑک کراس کرنے کا رسک خود نہیں لے سکتے. تو میں وہاں انتظار کر رہا، تقریباً 20 منٹ وہاں گزر گئے مجھے. اور 20 منٹ بعد جن صاحب نے میری ہیلپ کی، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ کون تھے، اور میں آپ کو بتاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں ضرور کریں گے. تو مجھے ہیلپ کرنے والے جو تھے وہ ویل چیئر یوزر تھے. اور یہ میرا خیال ہے، اور سیٹ چھوڑنے والی بات بھی اگر دیکھیں تو سیٹ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیٹ ریزرو کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک. تو وہاں پہ یہ مسائل آپ کو نظر نہیں آیا ٹریول وغیرہ؟ قطعاً نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سڑک کے کنارے کھڑا تھا، دونوں طرف ٹریفک بالکل ساکت تھی. یعنی ٹریفک اور گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اگر ہم نے گاڑی چلائی تو ہمارا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا. اور انتظار اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اس کو کس وقت کراس کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے اگر میں 1-2 منٹ مزید کھڑا رہتا تو یقیناً گاڑی میں سے کوئی اترتا اور پھر مجھے کراس کرواتا. اور یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی تھا، wherever you went A to Z، بالکل ایسے اکراس دا کنٹری. اور یہاں پہ ظاہر ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تو کلچر میں ہی شاید ابھی تک وائٹ سٹک سے مراد جو ہے وہ چھڑی سے مراد یا تو ہم بابا جی لیتے ہیں، یا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ بلائنڈنس کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ آپ کسی حافظ صاحب سے بات کر رہے ہیں.
تو یہ جو روایات ہیں ان کے اندر خوبصورتی ضرور ہے, احترام ضرور ہے, لیکن میرا خیال ہے انہیں اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ذرا اس کے اوپر آئیں. اس نظام کے اندر تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, کمیوں کے باوجود, آپ نے بی اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے, اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کیا اسی یونیورسٹی سے جہاں سے میں نے بھی پڑھا, کاظم یونیورسٹی سے, اور آپ کے جو ایگریگیٹ مارکس ہیں بہت اچھے ہیں, آلموسٹ این اے گریڈ. پھر آپ اسلامک یونیورسٹی میں آپ نے لیکچرشپ کی, اب بحریہ یونیورسٹی میں. جی, یو ہیون ڈن بیڈلی ان دس سسٹم. ویل میرا خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو ویٹیج دینی چاہیے. سب سے پہلے تو شاید ول بہت امپورٹنٹ ہے, پھر آپ کی فیملی کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً بہت سے دوسرے لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور بہت ساری فیملیز کے اندر ایسے کیسز شاید ایگزسٹ کرتے ہوں گے, تو فیملی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جس سے مراد کیا ہے؟ جس سے مراد ایک تو وہی سمپتھی کا ایلیمنٹ ہے, سپورٹ, وہ ایک جو نارمل سپورٹ ہوتی ہے کہ جی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے. اس کے علاوہ کس سپورٹ کی بات کریں؟ اس کے علاوہ میرا خیال ہے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارا یہ بچہ یا ہمارا یہ فیملی ممبر کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر آپ وہ اسپیس دے دیں کہ ٹھیک ہے, سنس یو کین ڈو اٹ, گو فار اٹ. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے ساتھ اگر آپ ہیلپنگ ہینڈ بنیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. اور اگر آپ صرف ہیلپنگ ہینڈ بنیں سمپتھیز اور اپنی مینٹل سیٹسفیکشن یا اسپرچول سیٹسفیکشن کے لیے, تو وہ میرا نہیں خیال. اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ مدد کر رہے ہیں, وہ نہیں ہیلپ کرے گا, وہ ہیلپ نہیں کرے گا. تو آپ کی پرسنل ول کہاں سے آئی؟ واٹ ور یو ولنگ ٹو ڈو؟ یہ ول کہاں سے آئی آپ کی کہ جی میں نے کرنا ہے یہ, ٹو ڈو سم تھنگ, یہ کدھر سے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے بہت ریئلسٹیکل انڈرسٹینڈنگ چاہیے. 21ویں صدی میں جہاں آپ کی فی کس آمدن شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں تو $600-700 سالانہ ہے, جی اتنی ہے غالباً. اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کے 6 سسٹرز اور ایک بھائی گھر کے اندر رہتے ہوں, تو ان 8-9 افراد کی فیملی کے اندر آپ کا انڈیپینڈنٹلی سروائیو کرنا اور ان 8-9 افراد پر آپ کا ڈیپینڈنٹ بن جانا ساری زندگی کے لیے, یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. 2012 میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھے اور میری فیملی کو بھی یا میرے سسٹم کو فائنینشلی بھی اور سوشلی بھی مینیج کرے. ایک تو یہ کمپلشن کا احساس کہ جی اگر میں نے خود نہیں کیا تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. اچھا, اگر میں نے خود بریک نہیں لیا تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار مائی پروگرام, سو آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین مجھے بریک میں جانے دیجیے. اور محمود الحسن صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, ان کی ایگزامپل جو ہے بہت انسپائرنگ ہے, اور ابھی تو یہ ذرا سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی حصہ مزاح بھی بڑی تیز ہے, اور جو فن جو لطیف فن ہے اور جو زندگی کی لطافت ہے اس سے بھرپور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمیں نہیں بتا پائیں گے لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں بتا بھی پائیں گے آفٹر دس بریک.